الرحمن الرحیم. دیکھو بھائی، شب جمعہ ہے. تقریباً ہر ہفتے یاد دلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے گا. ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا اگر اس ہفتے میں دجال نکل جاوے نا تو سورہ کہف پڑھنے والے کی دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہو جائے گی. اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجالی فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس 24 گھنٹے جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اور آدھا پارہ 15واں پارہ آدھا پارہ اپنے بھی پڑھے، ضرور وقت نکال کر پڑھے، دوست احباب کو بتائے، گھر والوں کو بتائے. فتنوں کا زمانہ ہے، دیکھو تو صحیح. سب سے بڑا فتنہ اور غم مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو شہید کر دینا، یہ سب سے بڑا غم ہے. دیکھو یہ جو فلسطین مسجد اقصی جو ہے نا، اس کی تاریخ اٹھاؤ. مفسرین کرام نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا اس کی تفسیر میں لکھا ہے جہاں مسلمانوں کے اندر دنیا آئی اور دین سے منہ موڑا تو سب سے پہلے ان کے گھروں اور دکانوں پر نہیں، سب سے پہلا جو حملہ ہوا نا وہ مسجد اقصی کے اوپر. آج ہمیں تو کیا ہے، ہمیں اپنا گھر اپنی دکان اتنی محبوب ہے، ہمیں کیا مسجدوں کی پڑی ہے. کتنی بھی مسجدیں شہید ہو جائے نا، ہمیں کیا اپنا گھر سلامت ہے نا، اپنی دکان سلامت ہے نا. ہم کبھی روئے اللہ کے سامنے، اللہ مسجدوں پہ مسجدیں شہید ہو رہی ہے اور ہمارے تھوڑا سا بلڈوزر چل جاوے تو ہائے وغیرہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری کمی ہے، یہ کمی ہے کہ ہم نے اپنے مکان دکان کو تو بڑا سمجھا لیکن اللہ کے گھر کی ہماری نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے جب من چاہا تو آ گئے، نہ چاہا تو نہیں آ گئے. مسلمان کو پوچھے کتنے ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں، یہ جواب ہے اس کا. وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. میرے بھائی، اگر ٹوائلٹ کا تقاضا ہو نا اور وہاں نہ جائیں نا تو گیس سر کے اوپر چڑھتا ہے. تو کیا اگر خدا کے دربار میں نہیں آئیں گے، ایمان کا تقاضا ہے تو ایمان دھندلا اور کمزور ہو کر یہ کفر اور شرک کی رگوں میں ہے، اس کے چھینٹے نہیں جائیں گے. بہت بڑی فکر کی ضرورت ہے. فتنوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرو. اس لیے کہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہم جب موبائل لے کر بیٹھتے ہیں نا، ہمارا ٹھکانہ نہیں، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ابھی سے ہم ماحول بنائیں گے اپنے گھروں کے اندر بھی تو ہماری اولاد کو فائدہ ہوگا، ورنہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ضرور سورہ کہف پڑھے. دوسرا بہت آسان عمل، 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، صرف 3 رکوع. دونوں جہان کے سردار نے فرمایا جس نے سورہ دخان پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. ہر ہفتے جنت میں محل بنا سکتے. انسان کوئی تھوڑا سا وہ کرتا ہے نا بھائی، اپنے واگوڑیا روڈ پہ اپنے 5 پلاٹ ہے، ڈبوئی روڈ پہ چلے جاؤ اپنے 10 پلاٹ ہے. ہمیں یہ فخر ہوگا کہ ہر ہفتے جنت میں پلاٹ خریدتا ہوں میں. 3 رکوع ہے، 5 منٹ کا مسئلہ ہے. سورہ دخان 25ویں پارے میں. اور درود شریف کی پابندی کرے. روزانہ ہم درود شریف تو پڑھتے لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن بہت زیادہ درود شریف پڑھیں اور قرآن کریم سے ہمارا کانٹیکٹ رکھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ سے، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے اس دن جس دن میں قرآن نہ پڑھوں. مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ جس دن میں قرآن نہ دیکھوں اللہ سے مجھے بڑی شرم آتی ہے. اسی لیے شہادت بھی کیسی ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور دشمن نے وار کیا، شہید ہوئے. اور خون کی چھینٹیں کہاں گرے؟ پہلے پارے کے آخری پیج کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس کا کیا معنی؟ ان قریب آپ کی طرف سے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا. اللہ پھر ایسی شہادتیں بھی دیتا ہے اور ایسی خوشخبریاں بھی دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، تھوڑا سا وقت نکال کر، جس طرح ہمارے سارے کاموں کے وقت ہوتے ہیں اسی طرح وقت نکال کر 5 منٹ ہم 1 رکوع سے 2-4 آیتوں سے شروع کریں گے نا، اللہ توفیق دے گا. 2 رکوع، 5 رکوع، آدھا پارہ. لیکن
میری درخواست یہ ہے کہ روزانہ بھلے 2-3 آیتیں اللہ کے قرآن کی، وہ بھی قرآن کریم کھول کر، یہ جو موبائل میں پڑھنا ایک مجبوری کا درجہ ہے، اس میں وہ روحانیت نہیں مل سکتی جو یہ قرآن کریم کے اوراق میں مل سکتی ہے۔ یہ جو موبائل میں مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ موبائل میں پڑھتے ہیں نا، یہ مناسب بھی نہیں، یہ مجبوری کا درجہ ہے، سفر میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے کہیں ہے، تو چلو سمجھ میں آتی ہے یہ بات۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے ربط رکھو، تعلق رکھو، اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔